آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا تو اس نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں کہ جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو کہ بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس نبوت اور انجیل کے احکام لے کر آیا ہوں تاکہ تم ان کے احکام پر عمل کرو، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے توریت کے احکام میں سے وہ باتیں بیان کر دوں کہ جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، لہٰذا تم میری مخالفت کرنے میں اللہ سے ڈرو، اور میں اللہ کی طرف سے جو تمہیں احکام پہنچا رہا ہوں ان میں میرا حکم مانو، کیونکہ میری اطاعت حق کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر نبی کا کتنا واضح پیغام ہوتا تھا، اور آج بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے رسول نے جو بتا دیا کہ اللہ ایک ہے اس وحدانیت کا اقرار کرو اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا گویا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے اور اسی کی اطاعت ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی خرابی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے شرک کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی آپ جب دنیا سے وصال تشریف لے گئے تو عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا تھے، کسی نے کہا کہ خدا کے بیٹے تھے، کسی نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے تیسرے تھے۔ یہ پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہ 3 خدا کس کو بناتے تھے؟ حضرت جبریل امین کو، حضرت بی بی مریم کو اور خود حضرت عیسیٰ۔ تو کہتے تھے کہ ان 3 میں سے تیسرے ہیں۔ الغرض مفسرین کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے یعقوبی، نستوری، ملکانی، شمعانی یہ فرقے بن گئے، یہ الگ الگ فرقے بن گئے جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ مختلف گروہ میں بٹ گئے، اور سب کے نظریات وہ غلط اور باطل عقیدہ تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفر کی باتیں کہیں، ان ظالموں کے لیے قیامت کے دن دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کی 2 تفسیر علماء نے کی، دونوں تفسیر بڑی غور سے سنیں۔ علماء نے فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف فرقے بن گئے،
اور ان کے متعلق باطل باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے حال سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس میں قیامت اچانک قائم ہو جائے گی اور انہیں اس کے آنے کی بھی خبر نہ ہوگی۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ کفار مکہ، یعنی یہ قرآن کیونکہ یہ بات بیان کر کے جو اس وقت کے جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت حضور کے اول مخاطب جو تھے وہ کفار مکہ تھے اور وہ کفار قریش تھے، تو اس کی دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ کفار مکہ کے طرز عمل سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی قیامت کا انتظار ہی کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں دنیاوی کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے اس کے آنے کی بھی خبر نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آئے گی اور بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی چھوٹی قیامت ہے؟ اور وہ بھی اچانک آئے گی، اور وہ چھوٹی قیامت اس کو کہتے ہیں موت۔ یہ قیامت یہ بھی موت ہے، لہٰذا اور یہ چھوٹی قیامت کوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے اس سے پہلے علماء کہتے ہیں ہر عقل مند انسان کو یہ چاہیے کہ وہ چھوٹی قیامت قائم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور اپنے تمام سابقہ گناہوں اور جرموں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ یہ حدیث پاک مستد الفردوس میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو موت آ گئی، جب تم میں سے کسی کو موت آ گئی تو بے شک اس کی قیامت قائم ہو گئی، تو تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور ہر گھڑی اس سے مغفرت طلب کرتے رہو۔ یعنی اس حدیث پاک میں کتنا بڑا پیغام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی موت جس کو آ گئی اس کی تو قیامت ویسے ہی آ گئی۔ وہ بڑی قیامت سے پہلے اس کے لیے یہ والی قیامت ہے، کیونکہ اب تو وہ زندگی میں پلٹ ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، عمل نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کی سانس کٹ گئی، گویا کہ وہ اس کے لیے سب سے بڑی قیامت آ گئی، اور اب اس نے انتظار کرنا ہے اپنی موت کا۔ تو میرے آقا نے اس حدیث پاک میں کتنا بڑا پیغام دیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ایک یہ، اور دوسرا حضور نے فرمایا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تم اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اس حدیث پاک میں۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے، اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تھر تھرا دینے والی چیز آ پہنچی، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی موت اپنے اندر موجود تمام تکالیف کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنے اندر موجود تکالیف کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے صدقے اللہ سب کو بخشے گا قیامت کے دن، اور میرے آقا روزانہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ رات کے 2 پہر گزرنے کے بعد حضور اٹھتے اور اس وقت یہ ذکر کے لیے حضور کہتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضور نے موت کی اس بات میں بتا دیا کہ یہ چھوٹی قیامت جو ہے اس سے پہلے انسان وہ اس کے لیے کوشش کرے، کیونکہ وہ تکالیف کے ساتھ جو موت آئے گی، موت کوئی آسان نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندے کو بس ایک ہچکی آئی اور جھٹکا لیا بس چلا گیا، لیکن موت بہت تکلیف کے ساتھ آتی ہے۔ اگر وہ بندہ زندہ ہو کر بتا دے کہ کیا موت کی تکلیف ہے تو پھر انسان دنیا کی ہر لذت کو بھول جائے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسی پر بس آج اکتفا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ کیونکہ آگے کی آیت تھوڑی تفصیلاً ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی موت کی فکر عطا فرما، ہماری قبر آخرت اچھی کر دے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی تیری رضا والی مولا کریم زندگی گزار کر مولا کریم کلمہ حق پڑھتے ہوئے ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔